میرے بہنوں اور بھائیوں، میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ آج ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے زندہ میٹھے مقدس کلام میں سے پڑھیں گے مرکز کی انجیل، اس کا 5 باب اور 21 آیت سے پڑھیں گے۔ مرکز کی انجیل چیپٹر 5 ورس 21۔ خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، یائر کی بیٹی اور یسوع کی پوشاک کو چھونے والی عورت۔ اس کا حوالہ ہمیں متی کی انجیل میں سے بھی ملتا ہے اور لوکا کی انجیل میں بھی ملتا ہے، لیکن آج جو ہم تلاوت کرنے والے ہیں وہ مرکز کی انجیل، اس کا 5 باب اور اس کی 21 آیت سے پڑھیں گے۔ جب یسوع کشتی میں پار گیا تو بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی اور وہ جھیل کے کنارے تھا۔ اور عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نامی اس آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں میں گرا اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، تو آ کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ پس وہ اس کے ساتھ چلا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گرتے پڑتے تھے۔ میرے عزیزو، آج ہم سیکھیں گے کہ خداوند ایک مردہ یائر کی بیٹی کو زندہ کرتے ہیں، لیکن جب وہ راستے میں جا رہے تھے تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے پیچھے چلتی تھی۔ میرے عزیزو، یہ تب کی بات ہے جب ہمارے خداوند یسوع المسیح نے اپنی زمینی خدمت کا آغاز کیا اور ہمارے خداوند یسوع المسیح نے بہت سے معجزات کیے، جیسا کہ ہم کلام کو پڑھتے ہیں نئے عہد نامہ میں، پہلی 3 انجیلوں میں جو متفق ہیں، ان سب میں یہ حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں۔ متی کی انجیل، مرکز کی انجیل اور لوکا کی انجیل، ان سب میں یہ حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جو ہمارا مضمون ہے وہ یائر کی بیٹی اور یسوع کی پوشاک چھونے والی عورت ہے۔ مطلب کہ جس نے، جب خداوند یسوع المسیح یائر کی بیٹی یائر کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک عورت جو 12 برس سے بیمار تھی، اس کے خون جاری تھا،
اس کے ایمان یہ تھا کہ وہ خداوند کے پوشاک کو چھو لے گی تو شفا پائے گی۔ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی بیماریوں سے بڑی تکلیف اٹھائی چکی تھی اور اپنا سارا مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی، یسوع کا حال سن کر اس بھیڑ میں اس کے پیچھے پیچھے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر اس کی پوشاک کو چھو ہی لے تو وہ اچھی ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، یہاں پہ بھی ہم اس عورت کا ایمان دیکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہوں گے کہ ہر بات ایمان پہ آ جاتی ہے، تو میرے عزیزو، ایمان بنیادی چیز ہے جو ہمیں خداوند کے ساتھ، بیٹے اور باپ کے ساتھ ملاپ کرواتی ہے۔ اس عورت کا بھی ایمان تھا، اس نے بہت علاج کروایا، کئی ڈاکٹروں سے ملی، طبیبوں سے ملی ہوگی، لیکن اس کو کچھ فرق نہیں پڑا بلکہ اس کی تکلیف بڑھ گئی۔ اوروں کے پاس جانے والوں کا غم بڑھ جائے گا، غیروں کے پاس جانے والے کا۔ یہ ڈاکٹروں طبیبوں کے پاس جاتی تھی، خرچہ کرتی تھی، اپنے مال کو خرچ کر چکی تھی، پھر اس کو جا کے خبر ملی خداوند یسوع مسیح کی، پھر اس نے ایمان رکھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ مجھے چھوئے گا، اس کا ہاتھ مجھ پہ آئے گا، وہ اپنا ہاتھ مجھ پہ رکھے گا تو میں شفا پاؤں گی، نہیں، اس نے ایمان رکھا کہ اگر میں اس کی پوشاک کو ہی چھو لوں گی تو شفا پا جاؤں گی۔ تو میرے عزیزو، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمیں ہماری بیماریوں سے، ہمارے قرضوں سے، ہمارے بے روزگاری سے رہائی عطا کرے گا، اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں اس بیماری سے شفا پائی، میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسوع نے فی الفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ سے قوت نکلی، اس بھیڑ میں مڑ کر کہا، کس نے میری پوشاک چھوئی؟ عزیزو، یہ غور طلب بات ہے۔ جب وہ خداوند یسوع المسیح کی پوشاک کو چھو لیتی ہے تو فی الفور اس کا خون بہنا، جو 12 برس سے اس کا خون بہتا تھا، بند ہو گیا۔ دوسری طرف ہمارے خداوند یسوع المسیح کو بھی فی الفور معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے قوت نکلی ہے۔ بہت سی بھیڑ تھی، بہت لوگ تھے جو خداوند پر گرتے پڑتے تھے، لیکن اس وقت خداوند کو معلوم نہیں ہوا کہ اس سے قوت نکلی، کیونکہ کسی کا ایمان نہیں تھا کہ وہ شفا پائے۔ جب اس عورت نے، جس کا 12 برس سے خون جاری تھا، اس نے ایمان کے ساتھ خداوند کی پوشاک کو چھوا تو خداوند کو بھی معلوم ہوا کہ مجھ سے قوت نکلی ہے۔ خداوند نے اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ سے قوت نکلی، پیچھے مڑ کر کہا، مجھے کس نے چھوا؟ تو شاگرد کیا کہتے ہیں
اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، دیکھ تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے کہ تجھے کس نے چھوا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا اسے دیکھے۔ شاگرد کہتے تھے کہ تو دیکھتا تو ہے کہ لوگ بھیڑ تجھ پر گرتی پڑتی ہے، تو پھر بھی کہتا ہے کہ تجھے کس نے چھوا؟ یسوع نے چاروں طرف نگاہ کی کہ دیکھوں تو صحیح کہ کس نے مجھے چھوا۔ وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ اسے کہہ دیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی تیرے ایمان نے تجھے شفا ملی، سلامتی سے جا اور اپنی بیماری سے بچی رہ۔ میرے عزیزو، یہ غور طلب بات ہے، یہاں پہ ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ خداوند یسوع المسیح خود کہتے ہیں کہ تیری ایمان نے تجھے شفا دی۔ بہت سے لوگ گرتے پڑتے تھے لیکن کسی کو شفا نہیں ملی۔ اس عورت کے جس کو 12 برس سے خون جاری تھا، اس نے اپنے ایمان کے ساتھ اس کو چھوا تو فور اس کا خون بہنا بند ہو گیا، اور خداوند نے بھی اس سے کہا، اے بیٹی جا، تیرے ایمان نے تجھے شفا دی، سلامتی سے جا، اپنی بیماری سے بچی رہ۔ اور دوسری طرف یائر کی بیٹی اور وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کہ وہاں سے کچھ لوگ وہاں آئے کر کہا، تیری بیٹی مر گئی، اب استاد کو تکلیف نہ دے۔ وہ یہ عورت سے یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ہی کچھ لوگ آئے سردار کے گھر سے، جو عبادت خانے کا سردار تھا، اس سے آ کر انہوں نے کہا کہ اب استاد کو تکلیف نہ دے، تیری بیٹی مر چکی ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یہ بھی کہہ سکتے تھے، اب تو میرا جانا بیکار ہے، اب تو جا اپنی بیٹی کو دفناؤ، لیکن نہیں، خداوند نے کہا وہ جو باتیں وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانے کے سردار سے کہا، خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ میرے عزیزو، یہاں پہ بھی ایمان کی بات آتی ہے۔ اعتقاد کا مطلب ہے ایمان رکھ، بھروسہ رکھ۔ کیا رکھ؟ اعتقاد رکھ، بھروسہ رکھ۔ پھر اس نے پترس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے سوا کسی کو ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی، اور عبادت خانے کے سردار کے گھر میں آیا، اور اس نے دیکھا کہ لوگ بہت
بہت رو پٹ رہے ہیں اور اندر جا کر ان سے کہا تم گول مچاتے اور روتے ہو، لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے اور لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا۔ میرے عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح سردار کے گھر پہنچے تو لوگ ماتم کر رہے تھے، رو پیٹ رہے تھے کیونکہ لڑکی مر چکی تھی۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح وہاں پہ پہنچے تو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، تم کیوں شور و گل کرتے ہو، روتے ہو، ماتم کرتے ہو؟ نہ رو، کیونکہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ لوگ اس پر ہنس پڑے، لوگوں کو لگتا تھا یہ مذاق کرتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو خداوند کے کلام کو مذاق سمجھتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ سچے ہیں لیکن خداوند کا کلام جھوٹا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کا زندہ کلام کل، آج بلکہ ابد تک یکساں خود کلام ہے۔ نہ یہ بدلا ہے، نہ یہ بدلے گا، کیونکہ آسمان اور زمین تو ٹل جائے گا لیکن خداوند کے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا، تکلی قوم، جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ میرے عزیزو، خداوند نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے لڑکی سے کہا، اے لڑکی، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ لڑکی فی الفور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ اس پر لوگ بہت حیران ہوئے۔ پھر اس نے ان کو تاکید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے، اور فرمایا کہ اسے کچھ کھانے کو دو۔ میرے عزیزو، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوند زندہ خدا ہے، جو کل، آج بلکہ ابد تک یکساں خدا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے اور ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی قدرت دے، قوت دے، تاکہ ہم اس عورت کی طرح جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اپنے ایمان کو مضبوط رکھ کے اس کی پوشاک کو چھو لیں، اور ہم اپنی زندگیوں کو خداوند کے ہینڈ اوور کر دیں، حوالہ کر دیں، سپرد کر دیں، تاکہ خداوند ہمارے سب کاموں کو، بدکاریوں کو، گناہوں کو، بے روزگاریوں کو، تنگ دستی کو، ہمارے گھریلو جھگڑاؤں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں ایک نئی زندگی عطا کرے۔ خداوند اس کلام کو ہم سب کی زندگی میں باعث برکت کرے، اور جتنے بھی اس کلام کو سنتے ہیں
باعث برکت ہو۔ خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔